ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ أخلص دينك يكفيك العمل القليل آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم، عزیزان گرامی، ابھی خطبے میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی اور ایک حدیث مبارک کی تلاوت کی۔ جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ انسانوں کو جو اللہ نے حکم دیا ہے انہیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ یہ لوگ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کریں، مخلصین لہ الدین، اور اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کریں۔ اور جو حدیث تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے معاذ اپنے دین کو خالص کر لو، جب تم اپنے دین کو خالص کر لو گے تو پھر تھوڑا عمل بھی تمہیں کافی ہو جائے گا۔ قرآن اور حدیث کی روشنی سے ہمیں واضح طور پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارا دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت ہے اور کوئی دوسرا مقصد نہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسان اور جنات کو اللہ نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہم دن بھر میں اللہ کی عبادت کتنی کرتے ہیں اور دوسرے کاموں میں کتنا لگتے ہیں۔ ایک سرسری سے جائزہ لیتے ہیں، پھر بات آگے بڑھتی انشاءاللہ۔ اصل میں ہم نے جو عبادت جو سمجھی ہے نا وہ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی حد تک۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو دن بھر میں 5 نمازیں ہم پڑھ لیتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کچھ قرآن کی تلاوت ہو جاتی ہے، کچھ بیٹھ کر ذکر ہو جاتا ہے۔ تو یہ ٹوٹل ملا کر اگر ایک لمسم جائزہ لیا جائے تو یہ بن جاتے ہیں تقریباً 3 سے 4 گھنٹے، بہت سے بہت اچھی نماز پڑھی جائے، خوب تلاوت کی جائے تو 3 سے 4 گھنٹے بنتے ہیں۔ گویا کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ دن کے جو 24 گھنٹے ہیں ان میں 4 گھنٹے ہم عبادت کرتے ہیں
باقی 20 گھنٹے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم باقی 20 گھنٹوں میں کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، اور اس کے علاوہ کمانے کے مختلف شعبوں میں لگتے ہیں. کوئی تجارت میں لگا ہوا، کوئی ملازمت میں لگا ہوا، کوئی کاشتکاری میں لگا ہوا. یوں بہت ساری مصروفیات ہیں. بال بچے ہیں تو ان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، رشتہ داروں سے ملنا ملانا رہتا ہے. تو بہت ساری دیگر مصروفیات ہیں جن کے درمیان میں ہم اپنا باقی وقت بتاتے ہیں. تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اصل تو ہمارا مقصد اللہ کی عبادت ہے نا، تو ہم تو اس اصل مقصد میں 4 گھنٹے لگاتے ہیں اور باقی وقت ہم جو مقصد کے علاوہ ہے اس میں لگتے ہیں. دیکھا جائے تو یہ بڑے نقصان کی بات ہے. آدمی مقصد میں زیادہ لگتا ہے اور غیر مقصد میں کم لگتا ہے، اور ہمارا کیا ہے؟ مقصد میں 4 گھنٹے، غیر مقصد میں 20 گھنٹے. آج کی نشست میں آپ کو ایک بات یہی سمجھانی ہے، اللہ کرے مجھے بھی سمجھ میں آ جائے، کہ قرآن حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ تم اگر ایک کام کر لو گے تو بقیہ کے 20 گھنٹے کے سارے جتنے کام ہیں وہ بھی عبادت بن جائیں گے. بڑا آسان ہو جائے گا مسئلہ. ہمیں کمانا نہیں چھوڑنا پڑے گا، سونا جاگنا کھانا پینا نہیں چھوڑنا پڑے گا. ہم دن بھر کے دوسرے کاموں میں بھی لگے رہیں گے، لیکن وہ ایک کام اگر ساتھ شامل کر لینا تو یہ دن بھر کے 20 گھنٹے کے باقی جتنے کام ہیں یہ بھی عبادت بن جائیں گے. کتنا مسئلہ آسان ہو گیا. اگر ہمارا سارا دن ہی عبادت میں گزرے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری ساری زندگی عبادت میں گزرے گی. یعنی ہم 100% جو ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد ہے کہ ہم عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم گویا کہ 100% اس میں لگے ہوئے. اور وہ بات یہ بڑی آسان سی بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ہر کام میں اخلاص پیدا کریں. بس اتنی سی بات ہے، میں اس کی وضاحت ابھی کروں گا. اخلاص پیدا کریں. دیکھیں جو میں نے آیت پڑھی تھی نا، اس میں اخلاص کے ساتھ عبادت کا حکم ہے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے اور وہ عبادت اخلاص کے ساتھ کرنی ہے. الا للہ الدین الخالص. خالص دین تو صرف اللہ کے لیے ہے. تو ایک اخلاص ایسا عمل ہے کہ اس کو ہر عمل کے ساتھ جوڑ لو زندگی کے، تو وہ ہر عمل، وہ ہر قول، ہر فعل عبادت بنتا چلا جائے. دیکھیں اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کریں وہ صرف اس میں ہماری نیت ایک اللہ کی طرف ہو، کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں؟ میں اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں. میں لوگوں کو دکھانے کے لیے کام نہیں کر رہا، میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہا، میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. یہ اخلاص ایسی چیز ہے، اگر یہ عبادت سے نکال دو نا، وہ عبادت بھی عبادت نہیں رہتی، اور دنیا کے دوسرے کاموں میں ڈال دو تو وہ عبادت بن جاتی. دنیا کے کام میں اخلاص پیدا کرنے سے وہ دنیا کا کام عبادت بن جاتا ہے. عبادت کے اندر سے اخلاص نکال دو تو وہ عبادت نہیں رہتی. اتنا اہم عمل ہے اخلاص، اتنا اہم عمل ہے کہ عبادت. اب نماز پڑھ رہے ہیں، اگر نماز کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی کہ فلانا مجھے نمازی کہہ دے اور مجھے عبادت گزار کہہ دے اور میری تعریف کر دے، تو بس اتنی سی بات پیدا. حدیث میں آتا ہے ان یسیر الریاء شرک. ہلکا سا بھی دکھلاوا یہ بھی شرک ہے، کہ اس نے اللہ کے لیے عبادت کرنی تھی اور اس میں یہ لوگوں کو شامل کر رہا ہے کہ یہ لوگ بھی مجھے دیکھ لیں، میں ان کے لیے بھی کر رہا ہوں، میں اللہ کے لیے بھی کر رہا ہوں اور فلانے کے لیے بھی کر رہا ہوں. میں جناب لوگوں کو خیرات تقسیم کر رہا ہوں تاکہ لوگ مجھے سخی کہیں. اب اس نے کیا کیا؟ شرک کر لیا. اخلاص اس کے اندر سے نکل گیا. یہ اتنا بہترین عمل سخاوت کا، صدقے کا، یہ برباد ہو گیا. تو اپنے ہر عمل کے اندر اخلاص پیدا کرنا. نماز ہے تو اس کے اندر اخلاص، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہاں تک کہ اپنے جتنے دوسرے کام ہیں. اب ایک آدمی تاجر ہے، تجارت کرتا ہے، وہ روزانہ جا کر دکان کھولتا ہے، اس کے اندر وہ اخلاص پیدا کر لے کہ میں یہ دکان کیوں کھول رہا ہوں؟
میں اس لیے کھول رہا ہوں کہ اللہ نے میری ذمہ داری لگائی ہے کہ میں بیوی بچوں کے حقوق ادا کروں، تو میں اس اللہ کی دی ہوئی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے دکان کھول رہا ہوں۔ اگر میں ملازم ہوں، میں ملازمت کرنے جا رہا ہوں، میں کیوں جا رہا ہوں؟ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ جو میری ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنے کے لیے کماؤں گا اور اچھے طریقے سے ذمہ داری پوری کروں گا، تو یہ اس کی ملازمت اللہ کے لیے ہو جائے گی، عبادت بن جائے گی۔ یہ اس کی تجارت اللہ کے لیے ہو جائے گی، عبادت بن جائے گی۔ آپس کا ملنا ملانا، اب یہ رشتہ داروں سے ملنے جا رہے ہیں، شادی بیاہ میں جا رہے ہیں، تقریبات میں جا رہے ہیں، تھوڑا سا نیت کو ٹھیک کر لیں تو یہ جانا عبادت بن جائے گا، کھانا پینا عبادت بن جائے گا۔ کتنا آسان ہو گیا۔ اور اگر ہم نے اخلاص کا خیال نہیں رکھا اور بس یہی بات تھی کہ بس لوگ اچھا کہہ دیں، تو یہ تو پکی بات ہے کہ لوگ اچھا نہیں کہتے۔ کچھ لوگ تعریف کر لیں گے، باقی اکثر ٹانگیں کھینچنے والے۔ حدیث میں بڑی اچھی مثال دے کے سمجھایا کہ آدمی، شادی شدہ آدمی اپنی بیگم کے لیے کتنا کچھ کرتا ہے نا، اس کو کپڑے بھی سلوا کے دیتا ہے، اس کے فرمائشیں بھی پوری کرتا ہے، اس کو گھمانے بھی لے جاتا ہے، کیا کچھ کرتا ہے اس کے لیے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں؟ اگر تم اس کے ساتھ زندگی بھر بھی احسان کرتے رہو، یہ تم سے ایک نامناسب بات دیکھے گی نا تو جھٹ پتہ ہے کیا بولے گی؟ ما رأیت منک خیرا قط، ارے میں نے تو آپ سے کبھی کوئی بھلائی کی چیز دیکھی ہی نہیں ہے۔ لو جی، اگر یہاں ہم اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک بیوی کے لیے کر رہے تھے، ہمارا دل ٹوٹ جائے۔ اب ہم بولیں گے یہ تو اس لائق نہیں کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ساری میری زندگی کے جتنے بھی حسن سلوک تھے اس نے سب پر پانی پھیر دیا۔ اب دیکھیں یہاں سارا مسئلہ خراب کیوں ہوا، لڑائی جھگڑے کیوں شروع ہو گئے؟ کہ اس نے جو کچھ بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کر رکھا تھا وہ اس کے لیے تھا، اللہ کے لیے نہیں تھا۔ اگر وہ یہ سوچ کے کرتا یہ بیوی ہے، یہ اللہ نے میرے پاس امانت رکھوائی ہے، میں اس کا خیال رکھوں گا اور میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں گا تو میری جنت بنے گی، اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں گے، میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ اب دیکھیں نا، آج ہم اپنی اولاد کے لیے کتنا کچھ کرتے ہیں نا، ان کو اچھا کھلاتے ہیں، اچھا پہناتے ہیں، اچھی تعلیم دلاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں یہاں پر جنہوں نے اپنے بچوں کو باہر بھیجا ہوا ہے، اس کے لیے انہوں نے کتنے پاپڑ بیلے ہوں گے، کتنے جتن کیے ہوں گے، پیسہ اکٹھا کیا ادھر سے ادھر سے، چلو میرا بچہ باہر جا کے پڑھ کر آئے گا۔ اب وہ جب ماشاءاللہ پڑھا کر آ گیا، اب یہ سارا کچھ کیا کیوں تھا؟ نیت گڑبڑ تھی نا۔ اب وہ جب اس کی شادی ہوئی، بیٹے نے بیگم کے آتے ہی نگاہیں پھیر لی۔ اب ابا سر پیٹ رہے کہ لو جی، میرے تو ساری زندگی بھر کی محنت، میں نے آج کا دن دیکھنے کے لیے سب کچھ کیا تھا، یہ تو ایسا نکلا اور ویسا نکلا۔ اب باپ نے زندگی بھر کے لیے منہ موڑ لیا۔ یہ کام خراب کیوں ہوا؟ یہ بنیادی وجہ خراب تھی کہ ہم نے اپنی اولاد کے ساتھ حسن سلوک اللہ کے لیے نہیں کیا تھا۔ آج یقین کریں، اگر ہم اپنے اس نیت کو ٹھیک کر لینا، سارے جھگڑے ختم، شکایتیں ختم، شکوے ختم۔ اور یقین جانے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پرسکون زندگی گزارنے کا یہی نسخہ ہے کہ آدمی لوگوں سے امیدیں لگانا چھوڑ دے۔ آج امیدیں لگی ہوتی ہیں نا، یار میں نے تو اس کے ساتھ اتنا کیا، آج میرا موقع ہے تو دیکھو کیسے نگاہیں پھیر گیا اور کیسے اس نے چہرہ بدل لیا اور کیسے بات بدل لی۔ یہ آدمی اس کے ساتھ امید کیوں لگائے؟ ارے امید لگانے کی لائق ذات صرف اللہ کی ہے، ہم اللہ کے لیے کریں، کسی کے لیے نہ کریں۔ اس کی تھوڑی سی مشق کرنی پڑے گی، تھوڑا سا وقت گزرے گا، تھوڑا سا اپنے آپ کو اس طرف لانا پڑے گا، پھر یقین کریں جب ایک دفعہ ہماری سوئی ساری چیزوں سے ہٹ کر ایک اللہ کی طرف چلی جائے گی نا، زندگی مزیدار ہو جائے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر اگر کسی کی طرف سے بے رخی ہوئی نا تو ہم اپنے آپ سے کہہ دیں گے میں نے تو اس کے لیے کیا ہی نہیں تھا، یہ میں نے تو اللہ کے لیے کیا تھا اور مجھے اپنا اجر اللہ سے چاہیے۔ دیکھیں انبیاء علیہ السلام کیسے تھے نا، کیسے زبردست لوگ تھے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کا اپنی قوم پر محنت کرنے کے بعد مسلسل محنت میں ان سے کوئی مطالبہ نہیں، اور قوم ان کو لالچ بھی دے رہی ہے اور ان کی زبان پر ایک ہی جملہ ہے، ان اجری الا علی اللہ، ہم تو اپنا بدلہ صرف اللہ سے لیں گے، ہم جو تمہارے لیے اتنا کھپ رہے ہیں۔ اس کو منع کریے، نہیں ویڈیو نہیں بنا،
بالکل مناسب، جائز نہیں. ان اجریہ الا علی اللہ، میرا بدلہ صرف اللہ کے ذمے، میں کسی کے لیے کچھ نہیں کر رہا. میں تو ہم بھی اس جملے کو اپنے ساتھ لگا لیں کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہوں، میں اپنی اولاد کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہوں، رشتہ داروں کے ساتھ ملنا ملانا رکھ رہا ہوں، جس کسی پر بھی جو بھی احسان کر رہا ہوں، ان اجریہ الا علی اللہ، میرا بدلہ تو اللہ پر ہے، میں اللہ سے لوں گا. مجھے دنیا میں کسی سے نہیں مل، اگر مل جائے بہت اچھا، اللہ کی مہربانی، نہیں ملتا کوئی بات نہیں. بڑا پتا چاہیے اس کے لیے، بڑا جگرا چاہیے کہ جس کے لیے اتنا کچھ کیا اور وہی موقع پر منہ پھیر گیا، اس کے لیے بڑا جگرا چاہیے. لیکن آدمی محنت کرے، کوشش کرے، اور یقین جانے اسی طریقے سے کرنے پر ہر عمل عبادت بنتا چلا جائے گا. اب دیکھیں نا، یہ جسم ہے میرا، اب یہ جسم میرا نہیں ہے، اللہ کی امانت ہے. اگر میں اپنے سر پہ تیل لگاتا ہوں اور میں صبح صبح واک کرتا ہوں، میں اور میں اس کو اچھی خوراک دیتا ہوں، میں اگر میری نیت یہ کہ میں اسمارٹ ہو جاؤں گا اور میری پرسنالٹی اچھی ہو جائے گی، میرا دماغ تازہ ہو جائے گا، تو یہ تو اللہ کے لیے کرنا نہ ہوا. یہ سب کچھ کر کے اگر یہ ذرا سی نیت تبدیل کر لی کہ یہ جسم اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، یہ عبادت میں صحیح طریقے سے کھپ جائے، جتنی اچھی صحت ہوگی اتنی اچھی عبادت ہوگی. جب میرا دماغ تازہ ہوگا، جب میرا جسم مضبوط ہوگا، جب میرا قوہ اچھے ہوں گے، تو میں عبادت میں بھی اچھے طریقے سے لگ سکوں گا. تو یہ میرا کھانا بھی عبادت بن جائے گا، یہ میرا سر میں تیل لگانا بھی عبادت بن جائے گا. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ صبح روزانہ فجر کے بعد 25 منٹ جانے کے 25 منٹ آنے کے پابندی سے واک کرتے تھے، اور فرماتے تھے بھائی یہ جو میرا آنا اور جانا ہے نا، یہ بھی صرف اللہ کے لیے، یہ صرف اللہ کے لیے. تو دیکھیں اللہ والے کتنا اس کا اہتمام کرتے ہیں. تو اگر ہم آج سے یہ نیت کر لینا، بڑا اچھا سبق ہے، اللہ کرے مجھے بھی سمجھ میں آ جائے ہم سب کو، کہ یہ ہر کام میں ایک اللہ کے لیے کرنے کی نیت کر لوں. کھانے کے لیے بیٹھے ہیں نا، مرغ مسلم ہے، بھوک تیز لگی ہوئی ہے، ایک ذرا سی یہ نیت کر لی نا کہ یہ میں کھانا اس لیے کھا رہا ہوں، اس سے جو مجھے طاقت ملے گی میں اس کو عبادت میں لگاؤں گا، اللہ کے دین کے زندہ کرنے میں لگاؤں گا، دین کی محنت میں لگاؤں گا. یہ کھانا عبادت بن جائے گا، یہ کھانا عبادت بن جائے گا. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں نے اس کے لیے بڑی برسوں محنت کی ہے، برسوں محنت کی ہے. پھر اپنا واقعہ سناتے، میں جب گھر جاتا ہوں اور میرا پوتا یا نواسا بھاگتا ہوا آتا ہے نا، اور میرا دل ایک دم مچلتا ہے اس کو اٹھا کر پیار کرنے کے لیے، چند لمحے کے لیے میں رک کر یہ سوچتا ہوں کہ میں اپنے اس بچے کو اٹھا کر پیار اس لیے کر رہا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات حسنین کو اٹھا کر پیار کیا، میں حضور کی اتباع میں پیار کر رہا ہوں. میں تو یہ پیار کرنا دین بن گیا. بیوی کے ساتھ حسن سلوک، یہ سوچ کر اب آدمی گھر کے اندر کتنے کام نمٹاتا ہے نا، جتنے وقت میں گھر میں ہوتا ہے تو کبھی یہ کام کر لیا، کبھی وہ کام کر لیا، بیگم صاحب کا ہاتھ بٹا لیا، تو صاحبہ کا ہاتھ بٹاتے رہنے سے اسی میں عافیت ہوتی ہے. اب گھر کے اندر کتنے کام نمٹا رہے. اب اگر یہ نیت کر لی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جتنا وقت گھر میں رہتے گھر والوں کا ساتھ دیتے، تو حضور کی اتباع میں یہ سنت عمل بن گیا، یہ عبادت بن گیا. تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اصل میں تو عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں. دیکھیں ہم دنیا میں آئے تھے نا خالی ہاتھ تھے، ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، اور ہم دنیا سے جائیں گے نا بالکل خالی ہاتھ جائیں گے، ہمارے پلے کچھ نہیں ہوگا. تو اصل جو ہمارا مقصد ہے دنیا میں آنے کا، اللہ کرے کہ دنیا سے جاتے وقت ہماری اس مقصد میں پوری طرح کامیابی ہو جائے کہ ہم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئیں، اللہ کی بندگی بجا لانے کے لیے آئے ہیں. اور اس کا یہ بہترین نسخہ ہے کہ اگر ہر عمل ہم اپنا عبادت بنانا چاہتے ہیں تو اس کے اندر ہم اخلاص پیدا کریں، ہم اس کے اندر اللہ کی رضا کو شامل کر لیں، اس کے اندر سنت طریقہ شامل کر لیں، اللہ کے لیے کرنے کا جذبہ پیدا کر لیں، تو کتنا زبردست ہو جائے گا. صبح سے لے کر رات تک کے جتنے کام ہیں وہ سارے کے سارے عبادت بنتے چلے جائیں گے. اچھا، نیت میں بار بار شیطان کھوٹ ڈالے گا، وہ نیت کو خراب کرے گا کہ میں اس کے لیے کر رہا، میں اس کے لیے کر رہا، میں نے اس سے ہاتھ ملایا تو میری غرض کچھ اور تھی، اور میں اس سے بڑے اچھے طریقے سے ملا، میری نیت میں کھوٹ تھا. تو فوراً نیت کو ٹھیک کر لیں کہ میں اس سے بھی اللہ کے لیے ملا، میں اس سے بھی اللہ کے لیے ملا، میں نے اس کے ساتھ حسن سلوک کیا، اللہ کے لیے کیا.
بس نیت میں ہماری یہ جو تگو دو لگی رہے گی نا، یہ ایک وقت تک رہے گی، پھر آہستہ آہستہ اللہ اس کے اندر بہتری پیدا کر دیں گے۔ جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔